خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ہماری اختتامی نشست ہوتی ہے سحر کی، اس کے بعد اذان فجر اور پھر ہم اختتام کرتے ہیں سحر کی نشست کا. آج 20 رمضان المبارک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کل سے بس آخری عشرے کی پہلی تاخیرات ہوگی. کل خصوصی نشست کا بھی انعقاد ہوگا. کل ہماری سحر کی نشریات رات 1 بجے شروع ہو جائے گی انشاءاللہ، پھر ظاہر ہے شب بھر جاری رہے گی انشاءاللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ لاکھوں فرزندان توحید اب مساجد کا رخ بھی کریں گے اور اعتکاف کی سعادت حاصل کریں گے. تو بڑا رائٹ ٹائم ہے کہ ابھی ہم اس کی فضیلت اور اس حوالے سے بات کر لیں. علماء کرام ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. جناب قبلہ مولانا غلام رضا روحانی صاحب، آپ آغاز کیجیے گا، اعتکاف کی مناسبت سے بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علیہ. عرض کروں کہ اعتکاف ماہ مبارک رمضان کی جو اہم ترین عبادات ہے ان میں سے ایک عبادت ہے اعتکاف کی. اور جیسے کہ آپ نے کہا لاکھوں فرزندان توحید جو ہے وہ مساجد کا رخ کرتے ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ اعتکاف وہ عبادت ہے کہ جو میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا، یہاں پر بات ہوئی تھی کہ جو اللہ کے رسول کے بارے میں جملات ہیں وہ یہ ہے کہ رمضان کا جب مہینہ آتا تھا تو اعتکاف کرنے کے لیے پیغمبر اکرم اپنے بستر کو لپیٹ لیتے تھے. اعتکاف جو ہے وہ بستر بچھانے کا نام نہیں ہے، اعتکاف بستر لپیٹنے کا نام ہے. یعنی بستر لپیٹنے کا نام ہے، یعنی انسان جو ہے وہ کاملاً رب العزت کی بارگاہ میں جانا چاہ رہا ہے. اور ایک کانٹیکسٹ جو ڈسکس ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ بطور خاص کوئی حدیث تو نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن سمجھانے کے لیے کہ پچھلی امتوں میں رہبانیت کی اجازت تھی. صحیح. کہ آپ جا سکتے تھے اپنا وطن چھوڑ کر جنگلات کی طرف، لیکن یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر گویا ایک مسلمان تڑپ رہا ہے کہ معبود میں چاہ رہا ہوں تیری خاطر ساری دنیا سے منقطع ہو جاؤں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ دنوں کے لیے صرف تیرا ہو جاؤں. تو یوں اجازت نہیں تھی، لیکن گویا یہ اجازت مل گئی کہ ٹھیک ہے رمضان کا مہینہ آ گیا، تم ایک کام کرو، آ جاؤ، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں. اچھا، اس میں دنیا داری کی ہر بات کو منقطع کرنے کی بات کی گئی. روزے کو فرض قرار دے دیا گیا کہ روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوگا، تو خود بخود کھانے پینے کے معاملات نسبتاً کم ہو جائیں گے. صحیح. اور کیفیت یہ ہے کہ انسان اس کے اندر رب العزت کے ساتھ نماز، قرآن، دعا، استغفار، وَهَبْ لِي كَمَالَ الْانْقِطَاعِ إِلَيْكَ. مناجات شعبانیہ میں ہمارے پاس ایک جملہ ہے کہ معبود مجھے تو عطا کر کہ میں مکمل طور پر کائنات سے منقطع ہو کر تیری بارگاہ میں آ جاؤں. اس کا شاید عملی نمونہ ملتا ہے انسان کو اعتکاف کے اندر. اور انسان قربت کی ان منازل کو طے کرتا ہے جو شاید عام حالات میں اتنی آسانی سے طے نہیں کر سکتا. عین انفراد میں اجتماع اور عین اجتماع میں انفراد کی منزل یہاں پر نظر آتی ہے آپ کو کہ بظاہر آپ اکیلے نہیں ہوتے، سب کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنا مکمل طور پر آپ منفرد ہوتے ہیں کہ آپ اور آپ کے رب العزت کے درمیان کوئی بھی نہیں ہے. اور اس انفراد کی ہوتے ہیں، آپ اجتماع میں ہوتے ہیں کہ سارا جگ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. البتہ میں یہ عرض ضرور کروں کہ فقہ جعفریہ کے اندر اس بات کی اجازت ہے کہ کم سے کم جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں بھی 3 دن کا اعتکاف ہو سکتا ہے. ٹھیک. یہ ہماری اجازت ہے، 10 دن کرنا ضروری نہیں ہے. دوسری بات ہمارے یہاں 10 دن کیا جائے یعنی کیا جا سکتا بہترین ہے، بہترین ہے، افضل ہے بلا مبالغہ. پیغمبر اکرم 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے، بلکہ ایک سال جنگ ہوئی اور پیغمبر اکرم جو ہے وہ نہیں کر سکے اعتکاف، تو اگلے سال پیغمبر نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. 10 دن، لیکن فقہی اعتبار سے فقہ جعفری میں اجازت کم سے کم بہت بہتر ہے کہ 3 دن میں بھی اعتکاف ہو سکتا. دوسری بات کہ فقہ جعفریہ کے اعتبار سے اگر ہم عرض کریں دوبارہ، تو صرف اور صرف جامع مسجد اسی میں آپ کو اعتکاف کی اجازت ملے گی. گھر کی یا فرض کرنے کسی اور جگہ کی، چاہے جتنی مقدس جگہ ہو، لیکن اعتکاف کی اجازت مسجد جہاں مسجد کے باقاعدہ حدود ہیں اسی کے اندر آپ کو رہنا ہے. اور اگین اس میں جو ہے وہ باقی ہر طرح کی عبادت آپ کریں جس طرح سے رب العزت کی بارگاہ میں راز و نیاز کریں. مسجد سے نہیں نکلنا، آپ جو ہے وہ حتیٰ کاروبار کی اجازت نہیں ہے. بہت سارے علماء نے، فقہاء نے تو یہاں تک شرط لگائی ہے کہ جو حج کے محرمات ہیں، خوشبو استعمال، یعنی اس حد تک بھی حتیٰ بعض، لیکن بہرحال تمام مراجع نہیں لگائی، اس حد تک کہ بھئی گویا سمجھو کہ تم اس کی اہمیت بتانے کے لیے، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ ہاں، کیونکہ ساری دنیاوی لذتوں سے تم نے کنارہ کش ہو کر رب العزت کی بارگاہ میں، کیا کہنا ہے، دعا ہے کہ پروردگار عالم جتنے بھی مومنین سارے دنیا میں اور مسلمین جو ہے وہ اعتکاف کی عبادت کر رہے ہیں، پروردگار ان سب کے شرف قبولیت عنایت فرمائیں. انشاءاللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہم مصروف ہوتے ہیں تو نہیں جا پاتے ہیں. اور جتنے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں ان میں سے جتنے متقفین ہیں ان سب سے گزارش کہ پلیز آپ جب یہ سعادت حاصل کریں تو ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. قبلہ مفتی عامر صاحب کیا کہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت کا جو آخری جملہ ہے وہیں سے سٹارٹ کرتا ہوں
کہ ہر چیز سے کنارہ کش ہو کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں متوجہ ہونا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ ہر ایک سے کٹ کے اور ہٹ کے اسی کی طرف متوجہ ہو جا۔ یعنی پوری زندگی تو بندہ مومن ایسے نہیں گزارتا جیسے رہبانیت میں ہے، البتہ یہ ہے کہ ایک رب سے خاص تعلق جوڑنے کے لیے سال میں ایک مرتبہ 10 دن کے لیے بندہ جو ہے وہ الگ ہو جائے اور اللہ کے گھر میں مہمان بن کے آئے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے۔ دیکھیں وسیم بھائی، ہر چیز کی ایک روح، ایک مقصد ہوتا ہے۔ صحیح۔ جتنی عبادتیں ہیں، جتنے معاملات ہیں، جتنے افعال ہیں، اور خاص طور پہ جتنی عبادت ہم کرتے ہیں اس کی روح کیا ہے؟ اللہ کی یاد۔ نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے۔ بندہ جو ہے وہ جب غریبوں کی مدد کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى، اس کی محبت، اس کی رضا۔ اسی طرح حج جو ہے وہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے۔ بندہ روزہ رکھتا ہے تو الصوم لی وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، تو یہ بھی روزہ بھی آپ دیکھیں تو اس کی روح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونا۔ بالکل اسی طرح دیگر عبادتوں کی طرح آپ کوئی بھی عبادت اٹھائیں گے، اس کی اصل روح جو ہے وہ اللہ سے کنیکٹ ہونا ہے۔ اگر وہ نہیں ہوئے تو سمجھ لو کہ وہ ایک ظاہری طور پہ تو پرفارم کر گیا، آپ اس کا جسم تو پا لیا، اس کی روح کو نہ پایا۔ اور پھر اعتکاف کے جس کے اندر آپ رمضان بھی ہو، جس کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں طاق راتیں بھی ہوں، اور جس کے اندر بندہ اللہ کے گھر میں مہمان بھی ہو، کیا ہی بات تو ہے۔ یہ تین چیزیں ایسی مقناطیسیت اور روحانیت پیدا کر دیتی ہے۔ تھوڑا سا بندے کے اندر درد دل ہو، عشق و معرفت ہو، بندہ بہت تیزی سے کنیکٹ ہوتا ہے، روحانی سفر طے کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے کے لوگوں کا جو طریقہ تھا، میں نے اپنی زندگی میں بچپن میں بھی بڑے بوڑھوں کو دیکھا، وہ اعتکاف میں ایسے بیٹھتے تھے کسی کو چہرہ بھی نہیں دکھاتے تھے، حالانکہ جائز ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے وہ اس انداز سے رہتے تھے کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ گھومتے رہیں، پھرتے رہیں، کچہری کرتے رہے۔ ہمارے ہاں سوال آتا ہے کہ فون پہ بات کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، موبائل رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے ہیں، درجنوں سوال۔ جائز ہونا الگ بات ہے، مگر اعتکاف کی روح تو دوسری چیز تھی۔ جب یہ سارے ہی کام کرنے تھے تو وہ گھر پہ تو کر سکتے تھے، پھر ٹھکانہ کیوں چینج کیا؟ جس کی بارگاہ میں آئے ہو اس سے کنیکٹ ہو جاؤ۔ یہ 10 دن خاص اس کے لیے، یہ اعتکاف کا اصل مقصد ہے۔ جزاک اللہ، کیا کہنا ہے، جزاک اللہ۔ یہ ذرا ساتھ میں جو ہے وہ چائے بھی آ گئی مجھے، بہت شکریہ، تھینک یو بھائی۔ نعمان بھائی شکریہ آپ کا، میں نے نعمان کہنا شروع کر دیا ان کو بھائی کل سے۔ ہاں وہ جب ان کی بات کر رہے تھے نا، ہم ان کا نک نیم دوہرا بھی نہیں رہا۔ قبلہ مجھے سلام علیہ صاحب۔ نعمان کہنا ان کو برا تو نہیں لگ رہا؟ نہیں، وہ میں نے پوچھا بھائی تمہیں اس نام سے بلاتے ہیں برا، تو اس نے کہا کہ نہیں، لیکن جس طرح اس نے کہا مجھے لگا شاید دل سے نہیں کہہ رہا، بھائی دل رکھنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو میں کہا پھر میں نعمان پر اکتفا کروں پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دونوں حضرات نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ اعتکاف اتنی اہم عبادت ہے کہ قرآن کریم میں رب ارشاد فرماتا ہے کہ وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ، کہ دونوں سے یہ عہد لیا، دونوں نفوس قدسیہ سے جو معمار کعبہ ہیں، کہ میرے گھر کو صاف رکھنا۔ جی، دونوں میرے گھر کو صاف رکھنا، دونوں متولی بھی ہیں خانہ کعبہ کے، تو صاف رکھنا کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اتنی اہم عبادت ہے، اور جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کی اس کا عملی نمونہ ہمیں اعتکاف میں نظر آتا ہے۔ اور اعتکاف کا مطلب یہی ہے، اس کا لغوی معنی تو دھرنا دینا ہے۔ جی جی، کہ یعنی ہم اپنے مطالبات پیش کریں، لیکن ہماری یہ اوقات نہیں ہے۔ اصطلاحی معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے آخری عشرے میں یہ ہمیں موقع عطا فرمایا کہ ہم اس کی بارگاہ ہمیں جم کر بیٹھ جائیں کہ مولا جب تک تو مغفرت نہیں فرمائے گا میں یہاں سے جاؤں گا نہیں۔ تو رب تعالیٰ کی رحمت کیسے جوش میں نہیں آئے گی؟ ضرور مغفرت ہوگی۔ اور علماء نے یہاں تک فرمایا کہ ہوا یعکف الذنوب، چونکہ اعتکاف کرنے والے کو آپ دیکھیں نا کہ روزہ الگ عبادت ہے، ٹھیک ہے، 5 نمازیں پڑھ رہا ہے مسجد میں وہ الگ عبادت، نمازوں کا انتظار وہ بھی عبادت،
तरावी का इंतजार वो भी इबादत, रात को सोया उठने के इंतजार में उठूंगा, तहज्जुद पढ़ूंगा, नमाज पढ़ूंगा, सहरी करूंगा, वो भी इबादत। यानी उसका कोई लम्हा बगैर इबादत के गुजर ही नहीं रहा। इसी बिना पर उलमा फरमाते हैं कि वो इबादत में फरिश्तों की मिसल हो जाता है। जब ऐसी बात हो जाए तो रब ताला उसकी मग़फ़िरत ना फरमाए। इसीलिए फरमाया कि जिसने एक दिन का भी एतिकाफ किया तो अल्लाह ताला उसके अगले यानी पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा मौका कोई और नहीं। इतनी बात कहूँगा कि मस्जिद को पाकीज़ा रखना ये मुतवल्लियान का फ़कत काम नहीं है। जो एतिकाफ के लिए हज़रात तशरीफ़ ला रहे हैं उनको भी ये एहसास होना चाहिए कि मस्जिद में दुनियावी बातें नहीं करनी चाहिए। चौकड़ी लगाकर आपस में बातचीत करना, कारोबारी बातें करना या खुदा न खास्ता लहव लाइब वाली बातें करना, मोबाइल से खेलते रहना, अगर यही काम करने हैं तो फिर खुदा घर में बैठ के कीजिए। फिर इस तरह आकर मस्जिद की हुर्मत को पामाल ना करें। जब मस्जिद में एतिकाफ करने के लिए आ गए 20 रमज़ान 20 रोज़ा 20वां रोज़ा मगरिब से पहले पहले मस्जिद में आ जाएं और फिर ईद का चांद देखकर यहाँ से निकलें और इस यकीन के साथ आए कि मौला कुछ भी हो जाए अब मग़फ़िरत किए बगैर यहाँ से उठना नहीं है। क्या कहना, वाह वाह। क़िबला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी बारक वसल्लम। इमाम अता खुरासानी फरमाते हैं कि मोतकिफ़ गोया ये कह रहा होता है ज़बान हाल से कि या अल्लाह जब तक तू बख्शेगा नहीं मैं टलने वाला नहीं। वो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह कहते हैं ना, हमसे फ़कीर भी अब फेरी कोटते होंगे, अब तो गनी के दर पे बिस्तर जमा दिए। गोया मोतकिफ़ बिस्तर जमा देता है, अपने खाले को मालिक की बारगाह में बैठ जाता है। और एतिकाफ़ मैं तो ये समझता हूँ कि कैफ़ियत कल्बिया ही का नाम है। अगर एतिकाफ़ बैठकर आपके कल्ब में कोई कैफ़ियत नहीं आई, आपका अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक़ मज़बूत नहीं हुआ, तो कैसा एतिकाफ़ है आप खुद गौर कर लें। एतिकाफ़ के अंदर इनक़िता अनिल खल्क़ और वसल इलल मौला, मौला से जो है वो वसल है। वो बरादर आलत मौलाना हसन अता खान रहमतुल्लाह का शेर है, दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो, फिर तो खलवत में भी अजब अंजुमन आ रही हो। ये मोतकिफ़ की कैफियत तो ये होनी चाहिए। या दूसरी कैफियत जो है वो सदरुल अल्फाज़ अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ने कहा खलवत अंजुमन के अंदर खलवत की। ये भी हमारे सिलसिला आलिया नक्शबंदिया जो है उसके दो असबाक हैं, तसव्वुफ़ के जो असबाक हैं उनके अंदर दो इस्तिलाहें हैं, एक है अंजुमन दर खलवत और एक है खलवत दर अंजुमन। अंजुमन हो और उसके अंदर खलवत हो, और एक ये है कि खलवत में अंजुमन हो। ये तो कैफियत थी ना इस शेर के अंदर, खलवत में अंजुमन वाली, दिल में हो याद तेरी गोशा तन्हाई हो, फिर तो खलवत में भी अजब अंजुमन आ रही हो। सदरुल फाज़िल आला हज़रत के शागिर्द और खलीफा अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह, वो कहते हैं सारा आलम हो और दीदाए दिल देखे तुझे, सारा आलम हो और दीदाए दिल देखे तुझे, अंजुमन गर्म हो और लज्जते तन्हाई। क्या बात है। अब मैं कहता हूँ कि दोनों कैफियत आ गई। मोतकिफ़ जो है उसकी या तो पहले वाली कैफियत हो या दूसरे वाली कैफियत हो। अगर इन दोनों ही कैफियत से खाली है मोतकिफ़ तो कैसा एतिकाफ़ है। यानी अगर पहले वाली कैफियत है कि मोतकिफ़ जो है वो इनफरादी एतिकाफ़ कर रहा है तो सुभान अल्लाह पहले वाली कैफियत हो, और अगर इज्तिमाई एतिकाफ़ में बैठा हुआ है तो उसकी दूसरे वाली कैफियत होनी चाहिए। ये नहीं कि एतिकाफ़ तो बैठ गया और मेले का सा समा हो गया, आपस में गप्पे लगाए जा रहे हैं और हर वक्त ही इज्तिमाइयत पे ही ज़ोर दिया जा रहा है। वैसे इज्तिमाइयत मतलूब है, महमूद है, लेकिन एतिकाफ़ की जो असल है, जो एतिकाफ़ की रूह है, वो इज्तिमाइयत नहीं है। एतिकाफ़ तो खलवत के लिए था, ना कि जो है वो इज्तिमा के लिए। तो इसलिए इसके अंदर तो इनफरादियत और खलवत ही मतलूब है। लेकिन अगर कोई इज्तिमाई एतिकाफ़ बैठता है तो मुझे वो भी जायज़ है अपनी जगह पर, और उसके अंदर अगर दौरान मतलब दुरूस हो रहे हैं, वो कुछ वक्त के लिए तालीम और ताल्लुम का सिलसिला है, उसको तो खैर हम किसी भी सतह पर उसको तो नहीं नेगेट कर सकते। तालीम और ताल्लुम तो बहरहाल नफली इबादत में अफजल है, लेकिन उसका भी एक दौरानी होना चाहिए तालीम और ताल्लुम का। उसके अलावा बाकी तो खालिक के साथ ही लौ लगानी चाहिए, मखलूक से हट के बस खालिक की तरफ सुई जो है कल्ब की जो है अपने वो खालिक ही की तरफ रखनी चाहिए। किबला नुमा जो हमारे कल्ब को कहा गया ना, ये किबला नुमा है, तो इसकी जो सुई है वो खालिक के किबला उसी की तरफ ही होनी चाहिए। इसका किबला यानी तवज्जो का मरकज़, असल में महवर मरकज़ वही होना चाहिए। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। इसमें जी कहूँगा कि बहुत से लोग ये पूछते हैं कि एतिकाफ़ किन चीज़ों से टूट जाता है। ठीक है, जिन चीज़ों से रोज़ा टूटता है उससे एतिकाफ़ भी टूट जाता है। दूसरी बात, इसमें किसी बीमार की इयादत के लिए आप नहीं जा सकते, या किसी का इंतकाल हो जाए नहीं जा सकते। जहाँ मजबूरी हो जाएंगे
تو اعتکاف آپ کا فاسد ہو جائے گا، گناہگار نہیں ہوں گے. Right. اگر اللہ نہ کرے کسی بہت قریبی کا. لیکن بغیر کسی وجہ کے آپ گئے تو اس میں گناہگار ہوں گے، توبہ بھی ضروری ہے. الغرض اعتکاف اگر کسی وقت بھی ٹوٹ جائے اس کی قضا کیا ہوگی؟ اس کی قضا ایک ہی دن ہوتی ہے کہ ایام منہیہ کے علاوہ آپ جس دن آپ کو اعتکاف کرنا ہے اس سے ایک دن پہلے مغرب سے پہلے مسجد میں آ جائیں اور پھر وہ وقت مسجد میں گزاریں، اور اس اگلے دن کا روزہ بھی رکھنا ہے. غروب آفتاب کے بعد پھر فارغ ہو جائیں گے، آپ قضا ادا ہو جائے گی. ایک جملہ جو ہے وہ حاجت کے بارے سے قاعدہ جو ہے اس معاملے میں یہ ہے کہ حاجت ایک ہوتی ہے حاجت شرعیہ اور ایک ہوتی ہے حاجت طبعیہ. حاجت شرعیہ یا حاجت طبعیہ کے سوا مسجد سے باہر نکلیں گے اعتکاف آپ کا ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. اگر حاجت سے نکل رہے ہیں چاہے وہ شرعی حاجت ہو یا طبعی حاجت ہو اس کی اجازت ہے، ادروائز ٹوٹ جائے گا. اس میں پھر اگر کل اجازت ہے تو فقہ جعفریہ کا بتا دیے گا بالکل وقت ابھی بس وہ، یا اگر کوئی بات ہے کوئی لمبی ہو جائے گی بات. بچ لیکن یہ ہے کہ ہاں ضروری کام کے لیے نکل سکتے ہیں، لیکن 3 دن سے کم کا اعتکاف 3 دن سے کم کا بھی نہیں ہوگا، کم سے کم 3 دن، اور 3 دن میں اعتکاف مکمل بھی ہو جائے گا. صحیح. اور اگر باطل کیا کسی وجہ سے بھی تو پھر پورا کم از کم 3 دن کا اعتکاف. اچھا پھر اس میں 3 دن کی قضا ہوگی. البتہ اتنا ضرور ہے کہ اس دفعہ اعتکاف اعلیٰ سطح کا ہوا ہے، ہاں جو تفصیلات علماء کرام. زبردست انشاءاللہ. بہت تمام علماء کرام کا بہت شکریہ. وفا ایک بار اذان فجر انشاءاللہ. بصوم غد نويت من شهر رمضان. میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ. بہت نوازش جناب زہیب اشرفی صاحب اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. 20واں روزہ اختیار کر لیا ہے، دوسرے عشرے کا آخری روزہ اختیار کر لیا ہے. دوسرے عشرے کی یہ آخری شان سحر تھی. کل انشاءاللہ طاق رات کے حوالے سے خصوصی اہتمام ہوگا. پہلی طاق رات اور
کل ہماری نشریات سحر کی رات 1 بجے اس کا آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اختتام کرتے ہیں دعا سے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے 127 اس کا نمبر ہے، اور یہ ترجمہ میں اس کا پیش کر دیتا ہوں۔ اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اسماعیل ان کے ساتھ شریک تھے، دونوں یہ کہتے جاتے تھے کیا اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا ہے، ہر ایک کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی جو بھی کاوشیں ہیں، اپنی حد تک جو بھی ہمارا نذرانہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ۔ بشرط صحت و سلامتی و زندگی اب سے کچھ گھنٹوں بعد یعنی کہ 1:45 میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔